جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سارے کے سارے؟ ہم عارفہ مظفر آل دا وے فرام ٹورنٹو. امید کرتے ہیں آپ تمام خیریت سے ہوں گے. ہماری جانب سے ایک بار پھر سے تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ویب سائٹ ہے www.eawaz.com. آپ سے درخواست ہے کہ ویب سائٹ پہ ضرور آئیے گا. ٹوگیدر وی کین میک اٹ بیٹر. آپ کی موجودگی، آپ کا مشورہ ول ٹرائی کہ اس کے مطابق ہم اپنی چیزوں کو ارینج کر سکیں. کوشش تو البتہ ضرور کی جا سکتی ہے. www.eawaz.com ہماری ویب سائٹ ہے. آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور پھر انشاءاللہ آگے وہیں چلیں گے. ویسے تو سچی بات ہے، ہم سوتے بھی اسی کی پرابلمس کے ساتھ ہیں، ہم جاگتے بھی اسی کی پرابلم کے ساتھ ہیں، مگر الحمدللہ these are not problems, these are the challenges and we are happily ready to face our challenges in our life. اس پروگرام کو زینت بخشا کرتے ہوتے ہیں میرے ساتھ جناب سمیع اللہ ملک صاحب. سمیع اللہ ملک صاحب کی ویب سائٹ bittertruth.uk، ویری ویل نون ویب سائٹ، جہاں پہ ان کی آپ آڈیوز، ویڈیوز اینڈ ان کے کالمز کو پڑھ سکتے ہیں. bittertruth.uk. اینڈ آف کورس سچ تو کڑوائی ہوا ہی کرتا ہوتا ہے. اسی کڑواہٹ کے بیچ میں کبھی کبھی میری اور بھائی سمیع اللہ کی تھوڑا سا اختلاف بھی ہو جایا کرتا ہوتا ہے، مگر صاحب عزت دل میں ہوتی ہے. آئی ہیو آل مائی ریسپیکٹ فار مائی ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ بردر ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. وہ الگ بات ہے کہ ہم کسی بھی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے تئیں انالیسس کرتے ہیں. آج ایک کتاب مجھے میری کتابوں میں نظر آئی اور میں نے اس کتاب کو نکالا. میں کوشش کروں گی کہ اس کو آج سے ہی پڑھنا شروع کروں اور پھر اس کے چیدہ چیدہ صفحات کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. امریکن آتھر کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس میں ڈویژن، اور یہ آج کی کتاب نہیں ہے، پرانی کتاب ہے. جو امریکنز میں پول پیدا ہو گیا ہے، یعنی ڈیوائیڈڈ امریکنز، اینڈ جو اتنی امیگریشن ہے اس پہ کھلے طور پہ اس رائٹر نے بات کی ہے. تو آج ایسے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کتاب کو دیکھ رہی تھی، and I thought wow it is an interesting topic. so انشاءاللہ شیئر کروں گی. جب ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو دس از ویری انفارچونیٹ کہ یہ ڈویژن پوری دنیا میں اس وقت ہے. ہر جگہ پہ پولز بن گئے ہیں. چلیے صاحب، سیاسی پولز تو اپنی جگہ پہ، سیاستدان تو ایک ہی، بیٹا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور بھائی جو ہے وہ مسلم نون کے ساتھ ہے اور دوسرا بیٹا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. پولیٹیشنز تو دس از واٹ دا پولیٹیشنز آر. تو صاحب ہم پھر کیوں اپنے تعلقات کو خراب کرنے؟ یس، ہم سوچتے بھی ہیں. اسی حوالے سے آج جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، پاکستان میں قوانین میں قوانین میں ترامیم ہوا کرتی ہوتی ہیں. آف کورس قرآن پاک میں بھی بہت ساری چیزیں آئیں. آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانی آیتوں کو ہٹا کے یعنی ان میں ترامیم جو کی. قرآن پاک میں اس کا اندراج ہے، آپ لوگوں نے دیکھا. تو قانون تو پھر زمینی قانون ہے، یہ قانون تو تبدیل ہو ہی سکتا ہے. بٹ دس از ویری انفارچونیٹ. نیب کے قوانین میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، میں آج اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. مگر اکاؤنٹیبلٹی گورنمنٹس کے ساتھ اور اشخاص کے ساتھ تبدیل ہو جائے، یہ بات کچھ دل کو لگتی نہیں ہے. عمران خان سے میری کوئی ذاتی لگاوٹ نہیں ہے، کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. میں صرف پاکستان کے بارے میں سوچتی ہوں. میں ہر ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی رسپیکٹ کرتی ہوں، مگر صاحب جو عدالتوں کے ذریعے ہمارے سامنے آیا، جب ہم تمام چیزوں کو پیپر پہ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہم چیزوں کو انالائز تو ضرور کر سکتے ہیں. نیب کے قوانین میں جب ترمیم، یعنی عمران خان کی گورنمنٹ 3.5 سال تقریباً پورے کر چکے تھے. سال، سوا سال، 1.5 سال، پونے 2 سال جو ان کے رہ گئے تھے وہ بھی مکمل ہو سکتے تھے، مگر سب کچھ اتنی ارجنس میں، اتنی جلدی میں، اتنی جلد بازی میں ہوا. تو کیوں ہوا؟ ٹھیک، ایک تو وجہ سمجھ آتی ہے کہ آرمی چیف نے آنا ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے میری مرضی کا آرمی چیف آئے. یار نیوٹرل بندے کو لے کے آؤ جو ملک کے لیے بہتر کر سکے. دوسرا، نیب کے قوانین میں آتے ہی سب سے پہلی ترمیم جو کی گئی وہ نیب کے قوانین میں، یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا، ان
وہ پرائیورٹیز چینج کی گئی۔ آج اسی حوالے سے میں جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے بات کروں گی، اور صاحب کوٹ ان کوٹس میں تیسری ترمیم بل 2022 منظور کر دیا گیا۔ تازہ قانون سازی کا مقصد 500 ملین روپے سے زائد کی بدعنوانی کے مقدمات میں واچ ڈاگ کے کردار کو محدود کرنا، یعنی جو لوگ انگلی اٹھا سکتے ہیں ان کو محدود، نیب کے جو اراکین ہیں ان کے اختیارات کو محدود کرنا، تو یعنی آپ دونوں ہاتھوں سے لوٹیں اور کوئی آپ پہ انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ سمیع اللہ ملک صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاک اللہ بارک اللہ فی، میں بہت ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے سر۔ نیب کے قوانین کے بارے میں بات کر رہی ہوں، میں نے بڑی تفصیل سے ان کے بارے میں جو دیکھا، مجھے تو بڑی عجیب سی بات لگی کہ ایک ترمیم کے ساتھ ان کو تبدیل کیا گیا ہے، اور آپ سے سننا چاہتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آج آپ نے بڑا اس پہ کالمز بھی بڑے لکھے ہوئے ہیں، اور آپ پورے لوڈڈ آئے ہیں۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، صدق اللہ علیہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کے لیے، اور کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ابھی میں نے بہن جو آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، آپ ہی کے اس جو انٹرو آپ نے کہا اس سے ریلیونٹ میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تمہیں مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقین اللہ سب کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ بہن، میں آغاز اس لفظ سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بھی لفظ نیب بولا، میں سمجھتا ہوں کہ اب نیب کو اس کا جو حال کر دے گا، اس کا نیب کی بجائے اس کا نام پیب رکھ دینا چاہیے، پرسنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو رکھنا چاہیے اس کا نام، جو ان کا حشر کر دیا گیا ہے نیب کا۔ اب یہ دیکھیے کہ کسی بھی قوم کی نشو و نما اور تعمیر و ترقی کے لیے عدل و انصاف ایک بنیادی ضرورت ہے، جس سے مظلوم کی نصرت اور ظالم کا قلقمہ کیا جاتا ہے، اور جھگڑوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور حقوق کو ان کے جو مستحقین ہوتے ہیں ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ دنگا فساد کرنے والے کو سزائیں دی جاتی ہیں، کرپشن کرنے والوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، تاکہ معاشرے کی ہر فرد کی جان و مال، عزت و حرمت اور مال اولاد کی حفاظت کی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے قضاء یعنی قیام عدل کا انتہا درجہ اہتمام کیا ہے، اور اسے انبیاء کی سنت بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں فیصلہ کرنے کا حکم دیتے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے درمیان اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلہ کریں۔ یعنی ایک زندہ انسانی وجود کے بارے میں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک زندہ انسانی وجود کو جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو عدل کی، انصاف کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ قیام عدل کے بغیر اسلامی نظام کا کوئی بھی جز اپنی صحیح صورت میں نشومان نہیں پا سکتا۔ اس لیے قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عدل کو قائم کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اب پاکستان میں عدل قائم کرنے کے راستے میں بے شمار دشواریاں اور رکاوٹیں ہیں۔ ان رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک وہ ادارے صحیح معنوں میں قائم ہی نہیں ہو سکے جن کے توسط سے اسلام کا حقیقی نظام عدل قائم کیا جا سکے۔ یہ کام قدرے صبر آزما اور دیر طلب تو ہے، لیکن اگر آپ اور میں چاہتے ہیں یا کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ چند مہینوں میں یہ کام ہو جائے تو یہ اس کی خواہش درست نہیں ہو سکتی۔ تاہم اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کام کو کٹھن سمجھ کر ہمت ہی ہار دی جائے اور کسی قسم کی پیش رفتی نہ کی جائے۔ کام تو کرنا ہوگا، محنت کرنا ہوگی، انشاءاللہ جلد یا بدیر کامیابی تو حاصل ہوگی۔ یہ جو پروگرام ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں اس کا اثر تو ہوتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ اب بدنصیبی یہ ہے کہ آج کل عوام سے سانس لینے کی بھی قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی اسلامی فلائی ریاست ہے جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح اسلامی فلائی ریاست اب قائم ہوگی جب ہمارے ملک میں اسلامی نظام عدالت قائم ہوگا، وہاں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں جو نظام عدالت قائم ہے
اسے اسلامی نظام عدالت میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ آپ سے پروگرام ہو چکے ہیں، عدالتی نظام میں کئی دفعہ بات ہوئی ہے اور کھل کے بات ہوئی ہے. ایسے پروگرام میں نے پاکستان میں بھی کم ہوتے دیکھے ہیں جیسے پروگرام آپ کے ساتھ ہوئے ہیں. آپ نے جہاں یہ اپنی انٹرو میں فرمایا ہے کہ اختلاف ہوتا ہے آپ کے ساتھ، بہت سی باتوں میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ تعمیری اختلاف ہوتے ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، اور اسی سے لوگ راستہ بھی ہم نکالیں گے ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی نظام عدالت میں کوئی شہری قانون سے بالا نہیں. یہ میری ضروری بات سمجھیے آپ. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے بالا نہیں تو پھر آپ کا کون سا امتی ہے جو قانون سے بالا برقرار پائے؟ اسی طرح آئین میں حکمران کو عدالت میں حاضری سے مستثنی قرار دینے کی دفعات جو ہے حذف کر دینی چاہیے. ہمارے پاکستان میں ہے جی صدر حاضر نہیں ہو سکتا، ان کو نہیں بلایا جا سکتا، وزیر اعظم کو، گورنر کو نہیں بلایا جا سکتا، ججوں کو نہیں بلایا جا سکتا. کیوں؟ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اسلامی ریاست کے صدر، وزیر اعظم، وزراء، گورنر کو تحفظ، وزیر اعظم کو عام شہری کی طرح عدالت میں پیش ہونے کو پابند ہونا چاہیے. عام شہری پیش ہوتے ہیں تاکہ بلا امتیاز سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے. دراصل پاکستان کے لیے مشکلات کا آغاز تو اسی دن ہو گیا تھا میری بہن، جب قائد اعظم کی رحلت کے بعد ملک کے اندر سازشوں کی بڑی بساط بچھا دی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں جو آپ کے ساتھ ہوا تھا، وہ تقریباً ہاف ملین سے زیادہ لوگوں نے اسے دیکھا دو تین دنوں میں. اس میں تو ہم نے کہا تھا کہ قائد اعظم کی پہلی تقریر کو سینسر کرنے کا پروگرام شروع کر دیا تھا انہوں نے. جب قائد اعظم کی پہلی جو تقریر تھی، جو اتنی زبردست معاملے کی تقریر تھی، اس سے جو ہے وہ سینسر کرنے کا پروگرام شروع ہو گیا. تو خدا کا شکر ہے کہ وہ سینسر نہیں ہو سکا، اور اقلیتوں کے پروگرام، اقلیتوں کے بارے میں جو انہوں نے حقوق دی کا اعلان کیا تھا قائد اعظم، وہ سامنے آ گئے. وہی قائد اعظم ہوں گے جناب جو کرپشن سے پاک معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے شب و روز محنت فرما رہے تھے. اب اچانک اجل کا بلاوا آ گیا، اور اس کے بعد دستور ساز اسمبلی ایسی بکھیڑوں میں پڑ گئی جہاں کرپشن کا ایسا آغاز ہوا کہ آج تک اس ٹیڑھی دیوار کی بنیاد میں لگی ہوئی اینٹیں آسمان کو چھو رہی ہیں، لیکن وہ ٹیڑھ جا نہیں رہا. اس کرپشن میں اس وقت اضافہ ہوا میری بہن جب ہم ترقی کے نام پر امریکی امداد کے نشے میں مبتلا ہو گئے. اور آج یہ نشہ ہماری لوگوں میں اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ ان عالمی مالیت آج جو ہے عالمی مالیت داروں کے ٹھوکروں کی زد پر ہیں آج کل. آج تو عالم یہ ہے کہ ہماری موجودہ پارلیمنٹ اس معاملے میں اپنی بیشتر تمام اسمبلیوں کو اس سے پہلے جتنی اسمبلی آ چکی ان کو مات دے چکی ہے. یعنی اس پارلیمنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے بیشتر اراکین پر کسی نہ کسی حوالے سے، حکومت کی بات کر رہا ہوں، سنگین کرپشن کے الزامات آئے تھے. ہمارے وزیر اعظم سے لے کر وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے بیشتر اراکین تک ضمانتوں پر ہیں، اور دوسری طرف قوم کی قسمت مقدر کا فیصلہ پھر سے ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. حیرت کی بات ہے. ہمارے حکمرانوں میں ایسے ایسے باکمال ہنرمند موجود ہیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں خود لوگ پیسے جمع تو کرا تو دیتے ہیں جن کا ان کو علم ہی نہیں ہوتا. وہ اس رقم کو خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ بتانے سے قاصر ہیں جی کہ یہ ہن کیسے برس رہا ہے ان کے اوپر. پھر بات یہی تک نہیں ہے، بلکہ ایک صاحب نے صرف اپنے مکان کے لیے ایک سرکاری رہائشی اسکیم کا نقشہ بدل ڈالا تھا. ہماری آج کل حکومت میں ہے، آپ سمجھ نہیں ہوں گے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. میں جب ان سے وجہ دریافت کی گئی تو وہ ایسے بیمار ہو گیا کہ چلنا پھرنا ان کے لیے دوبر ہو گیا، چھڑی لے کے چل رہے ہیں. ہسپتال سے ان کی تصاویر جاری ہونی شروع گئی کہ بس اب دمے واپسی ہے. لیکن اب جب سے حکومت تبدیل ہوئی ہے 3 ماہ سے ایسے وہ روح مسیت ہیں کہ بیرون ملک کے دوروں کے علاوہ اگلی حکومت کے پلان کے لیے مستقل ریشت بانی میں مصروف میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈیرا لگا کے لاہور کے اندر. میں مشرف کا انتہائی ناقد رہا ہوں، لیکن مشرف نے اپنے دور میں احتساب کے قوانین میں یقیناً ایک شک شامل کی تھی. میں نے اس وقت اس کی تحسین کی تھی، آج بھی کر رہا ہوں آپ کے پروگرام، کہ دنیا اس کی تحسین میں نے نہیں، دنیا کے تمام ماہرین قوانین نے بھی کی تھی. شک یہ تھی کہ آمدن اور اثاثوں کی جواب دہی ہر اس سرکاری عہدیدار پر عائد ہوتی ہے کہ جس کی آمدن تو مثال کے طور پر اس کی آمدن 50,000 ماہانہ ہے، لیکن وہ 3 کروڑ کی گاڑی اور 20 کروڑ کے اثاثوں کا مالک کیسے بن گیا ابھی ایک سال میں؟ اگر وہ شخص قانونی طور پر ثابت نہیں کر سکتا تو پھر وہ مجرم ہے. اس کے تمام اثاثے نہ صرف بحق سرکار ضبط کر لیے جائیں، بلکہ معاشرے کے لیے بطور عبرت اس کا ٹھکانہ جیل میں ہونا چاہیے اس شخص کا. اقوام متحدہ کے کنونشن میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ مشکوک آمدنی سے حاصل شدہ اثاثوں کے بارے میں ثبوت مہیا کرنا اس آدمی کی ذمہ داری ہے جس کے قبضے میں وہ اثاثے ہیں. اب ہماری پارلیمنٹ نے نیب کے قانون کی اس شک کو ختم کر کے یہ لازم کر دیا ہے کہ جی پہلے نیب یہ ثابت کرے. حد ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی نیب ثابت کرے. عدالت میں اگر نیب کا افسر یہ ثابت کرنے میں نظر ناکام ہوا تو عدالت اس تفتیشی افسر کو 5 سال کے لیے جیل بھیج سکتی ہے. یہ کیا قانون ہے؟ اب آپ ذرا یہ تصور کیجئے کہ وہ کون سا پاگل تفتیشی افسر ہوگا جو کرپشن کے ملزم کو جیل بھیجنے کی بجائے خود جیل جانے کا رسک لے گا.
گویا ہم نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے اس نئی حکومت نے کہ پاکستان تو ایسا کرپشن فری ملک ہے جہاں کرپشن کا الزام لگانے پر ہی جیل یاترا ہو جاتی ہے. اب اس سے زیادہ بہن میں کیا آپ سے ذکر کروں. مجھے اتنی تکلیف ہوئی جب میں نے یہ قانون پڑھا اور دیکھا. آپ نے تو کوڈ اینڈ کوڈ بات کی. اگر ہم جہاں ہم رہ رہے ہیں، آپ رہ رہے ہیں، باہر کے ملک کو نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز ان قوموں کی ترقی کا باعث ہے اور جس نے افراتفری سے عوام کو باہر نکال کر ایک ساتھ کھڑا کر رکھا ہے، وہ ان کا قانون ہے. اس کے برعکس اگر پاکستان جس بے سکونی اور بے چینی سے دوچار ہے اس وقت، اس کی باقی وجوہات کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ امیر اور غریب کے لیے قانون میں فرق ہے. لوگوں کے سامنے تو قانون کو سب کے لیے برابر دکھایا جاتا ہے، لیکن جب اپنی صورت میں بات کی جاتی ہے تو پاکستان کا قانون صرف اور صرف غریب افراد کے لیے ہے. میرے ملک کا عام شہری اگر چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی کر لے تو اس پر پورے کا پورا قانون حرکت میں آ جاتا ہے. اس کے برعکس ایک امیر آدمی سریعام جرم کر کے آرام سکون سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے اور قانون کی گرفت سے بآسانی بڑے آرام سے آسانی سے باہر نکل جاتا ہے. اب جیسے اب قانون بن گئے، سارے باہر ہو گئے. اب کچھ عرصہ قبل میری نظر میں ایک کیس گزرا. بھوک کی وجہ سے چوری کرنے پر ایک غریب خاتون کو قید کی سزا سنا دی گئی. میں اس پہ لکھا بھی، میں نے بہت واویلا مچایا. میں نے کہا کہ یہ جو غریب خاتون جس نے یہ چوری کی ہے، اس کو تو سلطان کو جو سربراہ اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھیں ہمارے جو بڑے بڑے سیاستدان کرپشن کی انتہا کر کے کروڑوں اربوں روپے ہمارا ملک کا کھا گئے، وہ سر رسول استعمال کر کے قانون کی روح سے دور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ تو ان پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے، نہ انہیں کوئی قید کر سکتا ہے. میرا سوال یہ ہے میری بہن، آپ کے توسط سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ بھی ایک طرح کے مجھے ہی جب بھی ملتی ہیں تو مجھے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ دوسری بات بھی یہ ہے کہ آج انصاف مہنگا ہو چکا ہے اور عام شہری کے لیے انصاف حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اسلامی عدل کو سامنے رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کو سستا اور سادہ ہونا چاہیے تاکہ عام شہری بآسانی اپنا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے. آپ کے کسی پروگرام میں میں نے حضرت عمر فاروق کی مثال پیش کی تھی. آج ایک اور مثال سامنے پیش کرتا ہوں نظام عدالت کے بارے میں. یعنی وہ حضرت عمر فاروق نے اسلام میں نظام عدالت کی دینی اہمیت، عدلے کی خصوصیات اور فیصلوں میں مراجعت اور حقوق کا تحفظ اور قانون کی بالادستی اور کتاب و سنت کے ساتھ قیاس و اجتہاد کو اختیار کرنے، فری کین کو گواہی کا پورا حق دینا، عدالتی طریقہ کار کا اور قواعد ضابط پر مشتمل ایک جامع جو ہے عدالتی چارٹر تیار کیا تھا. کبھی یہ بات کریں گے تو اس میں بھی پوری بات کر دی جائے گی آپ کے سامنے. حضرت عمر کے عہد ہی میں عدلیہ کا نظام قائم ہوا. حضرت عمر فاروق سے پہلے حضرت عمر صدیق کا عہد تھا، اس سے پہلے عہد رسالت تھا اور پورا قرآن حکیم موجود تھا. پھر ان کے پاس ہر فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے قوت نافذہ موجود تھی. ہمارے پاس بھی قوت نافذہ موجود ہے، لیکن بدنیتوں کا کیا علاج کیا جائے؟ باقاعدہ تحقیق کا ایک محکمہ، زمانے میں باقاعدہ تحقیق کا ایک محکمہ قائم کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. کوئی کیس رپورٹ ہوتا تو اس کی تحقیق کے لیے ایک تفتیشی افسر مقرر ہوتا جو باقاعدہ تفتیش کر کے حقائق سامنے لاتا. پھر اس کے بعد باقاعدہ سماعت ہوتی اور فری کین کو پیش کیا جاتا، گواہیاں ہوتی. اس زمانے میں نظام عدالت میں کسی قسم کی کوئی کورٹ فیس نہیں تھی میری بہن. نظام عدالت بڑا سستا، جلد اور سادہ تھا. آج تو وکیلوں کو فیسیں مار دیتی ہیں، عدالتی فیسیں مار دیتی ہیں، حکومت کی فیسیں میں مار دیتی ہیں. پیسے کی ریل پہ. اور کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ آخر اس سب باتوں میں قصور ہے کس کا؟ ہمارے عدالتی نظام کا، ہمارے آئین کا، ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے منصفوں کا، ہماری عوام کا. کوئی تو ہو جو فیصلہ کرے ان کا. لکھنے والوں کا میں مانتا ہوں ہمارا جو اگر ہے تو بتائیے، انگلی اٹھائیے. انشاءاللہ ہمارا فیصلہ یہ بھی، ہماری غلطی یہ بھی ہے کہ ہم عارفہ بہن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنا برچھا لے کے، مطلب تنقید کا لے کے برچ پڑتی ہیں تو ہم اپنی گردن آگے حاضر کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے ہمارے خلفائے راشدین کا تذکرہ کر دیا. میری زندگی کا جو ایکچوئل مینول آف مائی لائف از قرآن اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی. یعنی صادق اور امین کی نسل جس کی خاطر آپ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. صداقت اور امانت تو اب ہم میں رہی کوئی نہیں ہے. ابھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں نیب کے قانون میں ترمیم کی. آپ دیکھیے کہ ابھی یہ جو ممبر پارلیمنٹ کی جو لین دین ہوا ہے، خرید و فروخت ہوئی ہے، اس میں بھی کروڑوں کا ذکر آیا ہے.
اب 20 لاکھ از نتھنگ، اٹس اے پینٹ. آپ کو میں بتاتی ہوں، آپ کے جو شرفا ہیں ان کے گھروں والے جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا تو 20 لاکھ از نتھنگ سر. آپ بریزا پہ جا کے 2 سوٹ خرید لیں، آپ کا 1 لاکھ تو وہیں پہ بل بن جاتا ہے. آپ کھانا کھانے کے لیے چلے جائیں، آپ کا اپنی پوری فیملی ممبر 9 فیملی ممبرز کے ساتھ چلے جائیں، آپ کا 1 لاکھ کا بل تو وہیں پہ بن جاتا ہے. آپ امیجن کریں کہ ابھی وہ حمزہ شہباز صاحب کو جو ایک سزا ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی 1 لاکھ جمع. 1 لاکھ تو سر جی صدقہ ہے ان کا. ٹھیک، اگلی بات، آپ کے نیب کے قانون کی ہم بات کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ جو میں ایک لفظ اس میں دیکھ رہی تھی کہ نیب کو مطلوبہ فراہم کرنے سے ناکام ہوگا، اسے 5 سال قید اور جرمانہ ہوگا، 20 لاکھ روپے سے زائد کی نقد لین دین پر ہوگا. یعنی 20 لاکھ تو نتھنگ ہے، اب تو کروڑوں میں لین دین ہو رہا ہے. اور مطلب میں اس قانون کی شقوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں. یعنی آپ دیکھیے گا کہ جب پریزیڈنٹ کے پاس ہے عمران خان، میرا خیال ہے وہی صدارتی نظام لے کے آنا چاہ رہے تھے، اور نیب کے قانون میں پہلے کیا تھا کہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے وہ اور صدر مل کے تقرریاں کرتے تھے. انہوں نے صدر سے اور ان سے وہ اختیار واپس لے لیا. ٹھیک، وہ اختیار اب چلا گیا وفاق کے پاس. بھئی آپ کو کیا ضرورت تھی اس چیز کی؟ اچھا، کیونکہ چیف جسٹس تو آلریڈی آپ لوگوں کے ہیں. کسی نہ کسی طور پہ کچھ چیف جسٹسز اپوائنٹڈ بائی دی ون گورنمنٹ ون پارٹی اینڈ فیو آر اپوائنٹڈ بائی دا ادر پارٹی. تو میرا اصل تو جو اس کی شقیں ہیں نا، آپ ان کی طرف آئیں. آپ نے خلفائے راشدین کی اگزامپل دے دی، یعنی جو رسول پاک کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل نہیں کر سکتے تو خلفائے راشدین تو پھر اگلی صف میں آ جاتے ہیں. قرآن جو میرا مینول آف لائف ہے، آپ اگر اتنا ہی اسلامک قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، بے شمار دنیا نے، آج میں سورۃ کاف کو سنتی ہوئی چلی آ رہی تھی، بے شمار دنیا نے اپنے گھر کے اوپر لکھا ماشاءاللہ. اس میں کہا ہے کہ حرام کی کمائی سے تم نے گھر بنایا، اس کے اوپر ماشاءاللہ لکھ لیا. یعنی what do you want to prove? What do you want to prove? تو میں تو نیب کے قوانین کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس گورنمنٹ کے 2 امپورٹنٹ ایشوز تھے. One was the appointment of army chief, and the second was نیب کے قوانین میں ترامیم. اور ترامیم بھی کہاں سے کی گئی ہیں کہ یعنی یہ تمام 85 سے آنورڈز پہ ان کا ہوگا. کتنی دفعہ جتنے ہمارے لسنرز ہیں آپ مجھے بتائیے گا کہ مثال کے طور پہ میں ماں ہوں، ٹھیک ہے، آئی ورک، میں اگر کوئی چیز دیتی ہوں دیر آر ٹائمس میں اپنے بیٹے کے نام پہ لے لیتی ہوں. بیک میں جب 20 سال پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو اکثر ہسبینڈس اپنی بیوی کے نام پہ چیز لے لیتے ہیں، بیکاز آل ہسبینڈس لو دیئر وائفس. وہ کہتے ہیں جی نہیں، جو شخص ہے آپ صرف اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، ان کے بیوی بچوں کے جو جائیداد ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے. یعنی آپ کس کو بے وقوف اور گدھا بنا رہے ہیں کیا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری عوام کو وہی جو میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی، ڈیوائڈ اینڈ رول، بائی پولر کمیونٹی ہو گئی ہے ہماری. پالیٹیشنز آر ٹوگیدر، مگر پولز کہاں بنا دیے؟ خاندان میں. وہ آپ کے اسد عمر اور ان کے بھائی جو ہیں، ایک پارٹی سے ہے، ایک دوسری پارٹی سے ہے. اسد عمر کو آپ نے پکڑنا تھا تو کیوں نہیں آپ نے اس کے بھائی کو پکڑا تھا؟ کیونکہ وہ نون لیگ سے تھا ان کا تعلق. مگر یہ اطلاق تو غریب کے اوپر ہے. تو پھر آپ رسول پاک کی پہلے اسوہ حسنہ پہ تو عمل کر لیں. میں آپ کے دونوں سوالوں کے جو آپ نے جو 2 اعتراض اٹھائے ہیں کہ ایک تو نیب کے قوانین کا، دوسرا آپ نے کہا کہ جو اپوائنٹمنٹس کا، مطلب آپ نے بات کی ہے. دیکھیے میں پہلے اپوائنٹمنٹس کی طرف آتا ہوں. دیکھیے ہمارے ہاں جو فوجی حکومتیں آئیں انہوں تو کسی کو ایکسٹینشن، وہ تو خود ہی اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرتے گئے. وہ جتنے بھی فوجی حکمران آئے انہوں نے خود ہی اپنا ایکسٹینڈ کیا، ان کا اپنا ہی قانون تھا. لیکن جب سو کال جمہوری نظام دور بھی آیا تو پہلی جو ایکسٹینشن تھی وہ کیانی صاحب، جنرل کیانی کو دی پیپلز پارٹی نے، گیلانی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ بھی معاملہ تبھی بین چلے گا کہ ہم فوج کو اس کو بھی خوش رکھیں، اپنی حکومت بھی چلائیں، اور اس کی آڑ میں ہم اپنے کام بھی چلائیں. لیکن ہوا کیا کہ اس کے باوجود ایکسٹینشن دینے کے باوجود میمو اسکینڈل کیس آ گیا، حقانی والا آ گیا، آپ کے سامنے ہی ہے وہ بھی مطلب ہے. اور وہ ان کے زوال کا سبب بنا، گیلانی کو بھی جانا پڑا.
یوسف رضا گیلانی کو بھی گھر جانا پڑا، عدالت کورٹ نے بھیجا ان کو. اور دوسری جو اپائنٹمنٹ ایکسٹینشن دی ہے وہ عمران خان نے دی ہے باجوہ کو. اور آپ دیکھیے پہلے تو عمران صاحب کی حکومت نہیں بن رہی تھی، بن گئی. اب دوسری بات، اب آپ کو بقاعدہ تو جو کاغذ کبھی لہرا رہے ہیں کبھی کچھ. اگر آپ اوپنلی سننا چاہتے ہیں نا تو نواز شریف آئے تھے تو ضیاء الحق صاحب لے کے آئے تھے. اس کے بعد بھی حکومتیں آرمی لے کے آئی، آرمی لے کے چلی گئی. ہم نے ہلری کلنٹن کا ایک بیان بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو بعض ممالک کے لیے وہ خاص الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اس میں پاکستان کا اس لیے کہ اٹ از انڈائریکٹلی رولڈ بائی آرمی. بٹ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، گھر میں ماں باپ بڑے ہوتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں. میں آپ ادارے کی عزت اور احترام کو برقرار رکھنا چاہتی ہوں ڈیفینیٹلی، مگر میرا غم صرف اتنا ہے کہ بائی آرمی از اے گریٹ آرمی. غلطیاں ہوئیں ان سے، وہ بھی انہی ماؤں کے بیٹے ہیں جو جن کی ماؤں کے بیٹے پولیٹیشنز ہیں. مگر باجوہ صاحب کا ایک جو بلنڈر وہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب، میرا غم صرف اتنا ہے، میرا اور میرے جیسے پاکستانیوں کا میری غم بہن میں آپ صرف کو اتنا بتاؤں ہے کہ آپ نے اوتھ لیا تھا کہ آپ ملک کے اگینسٹ اگر کچھ سنیں گے کریں گے تو آپ اس کے اگینسٹ ایکشن لیں گے. اگر کورٹ میں مقدمات تھے ڈیفینیٹلی دے ور ناٹ پروون گلٹی یٹ، بٹ عدالت میں کیسز تو تھے نا. اور جب کیسز عدالت میں ہوتے ہیں تو لوگ اپنے عہدوں سے اسائڈ ہو جایا کرتے ہوتے ہیں. چاہے جائے کہ آپ ان لوگوں کو لے کے آ گئے although they were not proved guilty، مگر آپ ان لوگوں کو لے آئے. ہاؤ ڈو یو سلوٹ them؟ ہاؤ ڈو یو سٹ ان فرنٹ آف اچھا، them؟ میں آپ کے ان تمام چیزوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اگلے سیگمنٹ میں لے لیں اگر آپ کی اجازت ہو، ہم ٹھیک بریک بہتر، لے لیں. اگلے سائڈ میں چل جاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، آپ میرے جی ساتھ رہیے گا. جی. صاحب سمیع اللہ ملک صاحب کے پاس تو الفاظ بہت سارے خوبصورت ہیں کیونکہ وہ لکھتے ہیں. میں تو نالائق انسان ہوں، میرا تو حقیقت میں زبان ہی کڑوی ہے. میرے تو جو دل میں ہے آئی جسٹ سے. زبان کڑوی، میں نے تو اپنی ویب سائٹ کا نام بھی بٹر ٹروتھ رکھا ہوا ہے. مگر سر آپ کے پاس الفاظ ہو بیٹر، آپ شوگر کوٹڈ گولیاں دیتے ہیں نا. میں شوگر کوٹڈ میں بہت سے لوگ وہ تحت اللفظ اور بین السطور پڑھ نہیں سکتے، تو میں تو ڈائریکٹ کنین کو کنین کہہ کے بیان کرتی ہوں. دیٹ از مائی کنین. آپ کو روزانہ کو 7 خون معاف کیے تھے. میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا اگر تعداد بڑھانی ہو تو بتا دیا کریں. اسٹے ٹیونڈ، ویل کم بیک آفٹر بریک. بہن گزارش یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی جو گفتگو فرمائی ہے، میں اس کو انڈورس کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ اس تمام صورتحال میں اگر کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو وہ صرف اور صرف یہ مملکت خداباد پاکستان کا ہے، اس عوام کا جس کے خون پسینی کمائی سے ان منصفوں، قانون کے دعوے داروں اور رکھوالوں کا پیٹ اور کرپٹ شاہداروں کی تجوریاں بھری جاتی ہیں. بیچاری عوام کو تو آٹا دال کے بھاؤ کے چکر اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حق کو پہچانے سے ہی محروم ہو گئی ہے. ایوب خان کے دور میں چینی پر 4 آنے کا اضافہ کیا گیا تھا تو پوری قوم ڈکٹیٹر کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اضافہ واپس لے لیا گیا تھا. اور آج پٹرول، گیس، بجلی اور اناج دیگر شہر خودروش کی قیمتوں میں جو ہوشربا اضافہ ہو گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ عوام کو سانپ ہی سونگ گیا. وہ ان کے سوچنے کی قوت ہی نہیں رہی ہے عوام کے اندر، وہ کیا کرے. ایسا ہمالیہ کے پہاڑ پر گرا دیے گئے. ایک ضرب المثل بڑی مشہور ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. میں آج تک اس کی حقیقت کا اندازہ نہیں کر پایا تھا، مگر کچھ عدالتی فیصلوں کے پیش نظر ضرب المثل کے معنی مکمل طور پہ سمجھ میں آنے شروع ہو گئے. جب ہم پاکستان میں کرپشن کی بات کرتے ہیں، جیسا آپ نے ابھی انٹرو میں پھر دوبارہ کہا بھی، تو ہماری نظریں عدالت عظمیٰ کی طرف بھی اٹھتی ہیں. مگر جب عدالت ہی کرپشن کے الزامات کو طول دے اور جو الزامات میں ملوث افراد کو ضمانت پر رہا کر دے اور اس ملوث افراد کو سزائیں پھر کیسے ملے گی؟ کون دے گا سزائیں ان کو؟ پھر پاکستان کے عدالتی نظام پر اب پہلے سے زیادہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. اور اٹھے بھی کیوں نہ؟ جب کسی غریب کو تو قیادت بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے مر جانے کے 2 سال بعد 22 دن بری کا پروانہ ملتا ہے، مگر امیر کو فوری ضمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے. جب امیر کے لیے قانون الگ ہے اور غریب کے لیے قانون الگ ہو تو ریاستیں جنگل کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں میری بہن، جہاں شیر چھوٹے جانوروں کو بے دریغ شکار کرتا ہے اور کسی قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتا.
کمزور اور طاقتور کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہونے چاہیے، کسی معاشرے میں نہیں یہ نہ اسلام اس کی بات کی اجازت ہے۔ عدالتیں عوام میں اپنا اعتماد بحال کریں۔ میں آپ کے دوست سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ اعلیٰ عدالتیں عوام میں اپنا اعتماد بحال کریں۔ عدالت جب کسی طاقتور شخص کو ریلیف دے تو ایک آدمی کا خیال بھی ذہن نشین رکھے۔ ججز کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ اسلام نے عدل و انصاف کے تقاضے واضح انداز میں بیان کر دیے ہیں۔ جب تک کمزوروں کو انصاف نہیں ملے گا اس وقت انصاف کا بول بالا ممکن نہیں ہے۔ عدل کے معنی حقدار کو اس کا پورا حق ادا کر دینا ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ وہ وصف ہے جسے اپنانے والی اقوام سربلندی اور سرفراز سے ہمکنار ہوتی ہیں، اور جن معاشروں میں اس گوہر گرام مایا سے محرومی پائی جاتی ہے، جس سے ہمارا معاشرہ ہے، وہ روبے زوال ہو کر تباہی اور بربادی سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں عدل و انصاف کے قیام پر بے انتہا زور دیا گیا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بدقسمتی یہ کہ قائدین کی وفات کے بعد اس مملک کو مخلص لیڈر تو میسر ہی نہیں آ سکے۔ جو آیا وہ اپنی اثاثے بڑھانے میں مصروف رہا، کسی نے اس ملک کے بارے میں نہیں سوچا۔ سوچتا بھی کیوں جب وہ خود اس ملک کے حالات سے واقف نہ ہو، جس کے بچے یہاں کی فرسودہ تعلیم کے تحت نہ پڑھتے ہوں، جن کو اگر کھانسی بھی آ جائے تو علاج کے لیے فوراً بیرون ملک روانہ ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہاں کے ستاروں کے حالات کا کیسے پتہ چلے گا؟ جنہیں جرائم پیشہ افراد تو نظر آتے ہیں، مگر وہ جرائم کی دلدل میں کیوں اور کیسے پھنسے اس کا سدباب کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ مگر آفرین ہے عوام پر جو بار بار انہی لوگوں کو مطلب کر کے جوں کی مانند خون چوسنے کے لیے ایوانوں میں لے جاتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور لطیفہ میں آپ کو سنا دوں کہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا، بھئی آپ گرفتار کیوں ہوئے تھے؟ اس نے کہا جی رشوت دیتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اچھا، اور رہا کیسے ہوئے؟ رشوت دے کر۔ یعنی کچھ ایسا ہی حساب ہمارے ملک میں قانون کا ہے، حشر نشر کر دیا گیا ہے۔ یہ قانون صرف چھوٹی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے ہے، بڑی مچھلیاں تو اس جال کو چیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی دوسری طرف نکل جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں قانون اور عدالتی نظام کی مثال اس مکڑی کے جالے کی سی ہے جس میں چھوٹے کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں مگر بڑے جانور اس کو تہس نہس کر کے نکل جاتے ہیں۔ میری بہن، آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ درست ہیں۔ ہمیں اپنے قانون اور عدالتی نظام کو عصر نو اسلامی احکامات کی روشنی میں مرتب کرنا ہوگا اور ان پر عمل درآمد کے لیے سختی سے اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ ہمارا مقدر تباہی اور بربادی صاحب کچھ نہیں ہے۔ جہاں قانون کی عملداری ہوتی ہے وہ قومیں دنیا میں باعزت تصور کی جاتی ہیں اور وہی ممالک ترقی کرتے ہیں جہاں قانون کی نظر میں امیر غریب چھوٹا بڑا سب برابر ہوں۔ جو رہنما اصول آج سے 1400 سال پہلے ہمارے مذہب نے، ہمارے نبی نے مقرر کیے، قائم کیے، آج بھی ان پر عمل کر کے غیر مسلم ترقی کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں، غیر مسلم جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ عدل و انصاف، رواداری، فلاح و بہبود پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ اپنے وطن کو دنیا میں باعزت مقام دلوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ مگر جن اصولوں کو ہمارے مذہب نے پیش کیا، اس سے روگردانی کر کے ہم نے خود ہی اپنے لیے تنزلی کا راستہ اپنا لیا ہے۔ یہ نیب کے جو قوانین ہیں، مذاق نہیں، جو تبدیلی کی ہے مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر آپ کسی آدمی پہ یہ کہہ دیں گے کہ اگر مجھ پہ جرم ثابت نہ ہوگا تو 5 سال کے لیے تم جیل میں جاؤ گے، وہ کون ایسا آدمی ہے جو اپنا سارے سے اوکھری میں دے گا؟ یہ کیسا قانون ہے؟ پھر مقدار رکھ دیں کہ اس سے اوپر کی جو بددیانتی ہوگی، بےایمانی ہوگی، وہ ہوگا۔ بھائی ایک پیسے کی بےایمانی بھی بےایمانی گنی جاتی ہے۔ 100 من دودھ کے اندر اگر ایک چھینٹ، ایک قطرہ غلاظت کا ڈال دیا جائے تو سارا دودھ پلید ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جائے اس سے اوپر کیا جائے، یہ کیسا قانون ہے؟ کیسا مذاق ہے یہ ہمارے ساتھ؟ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے مشترکہ طور پہ جدوجہد کرنا ہوگی۔ ہمیں اپنے قانون اور عدالتی نظام کو عصر نو اسلامی احکامات کی روشنی میں مرتب کرنا ہوگا۔ پھر یہ نیب کے قوانین نہیں آئیں گے سامنے، نہ کوئی ایسی پابندیاں ہوں گی۔ ان پر عمل درآمد کے لیے سختی سے اقدامات کرنے ہوں گے ہمیں، ورنہ میری بات یاد رکھیں میری بہن، ہمارا مقدر تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں مطلب ہے۔ سر میں تو بہت ساری باتیں اس لیے نہیں کرنا چاہتی، وہ یاد ہوگا منسٹر کا بیٹا مصطفیٰ کنجو جس نے وہ یتیم بچے زین کو مارا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو جب سزا اپروو بھی ہو گئی، اس نے کنفیس بھی کر لیا، تو وہ بیمار ہوا، جوان لڑکا بیمار ہو گیا، جیل سے وہاں آ گیا پرائیویٹ ہسپتال میں، ہسپتال سے پرائیویٹ ہسپتال میں، 3 سٹوری کا۔ یعنی جتنے آپ کے وڈیرے ہیں نا، آئی ڈونٹ نو کیا کروں، مگر اٹس سیڈ۔ آپ نے بہت ساری باتیں کی، میرا دل چاہتا تھا کہ نیب کے ہم صرف انہی قوانین کے بارے میں ہی لوگوں سے بات کرتے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے تو یقیناً
نیٹ پہ جا کے ان قوانین کو کوٹ آن کوٹس میں پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں علم، تو ہماری ریزرویشن ان چیزوں کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس جو پوائنٹس ہیں کہ ہائی کورٹ کی مدد سے نگرانی کی اجازت واپس لے لی گئی ہے، کسی بھی ملزم کے خلاف استعمال ہونے والی سرکاری ایجنسیوں کی جانب سے مدد نہیں دی جا سکے گی۔ احتساب عدالتوں میں جو نیب میں جو تقرریاں ہیں اس میں سے صدر کا اختیار واپس لے کے آ گئے ہیں، یہ آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس لے کے آ گئے ہیں، یعنی آپ کا پرائم منسٹر جو چاہے کالا سفید وہ کر سکتا ہے۔ اور جو شخص نیب کو مطلوبہ معلومات فراہم، یہ جو سیکشن 20 ہے اس کے مطابق کہ جو شخص مطلوبہ معلومات، یعنی آپ نے کیس کر دیا اس کے بعد آپ مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کر سکتے، 5 سال قید ہوگی اور تقریباً اس کو جرمانہ بھی کیا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو وڈیرے کی انفلوئنس سے سامنے قتل ہوتا دیکھتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں میں نے قتل ہوتا نہیں دیکھا، جس پہ میں نے یہ کانجو کی بات کی ہے، منسٹر کا بیٹا تھا۔ تو وڈیرا تو آپ کی گواہیوں کو بھی چینج کر دیتا ہے، انڈر پریشر لے آتا ہے لوگوں کو، آپ کو بھی اس بارے میں علم ہے۔ اور اگلی 31B جو اس کا ہے کہ چیئرمین مقدمات کو جزوی یا مکمل طور پر واپس بھی لے سکتا ہے، یعنی جب آپ کا اپنا چیئرمین لگایا ہوا ہے، مراعات کے ساتھ آپ نے اس کو جگہ دی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے وہ آپ کو پلیز ہی کرے گا نا، کیوں نہیں کرے گا، وہ تو آپ کا غلام ہے نا، خریدا ہوا غلام ہے، آپ نے اس کو اتنی بڑی پوزیشن دے دی ہے، اس کو دنیا میں پہچان کروا دی ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے نام پہ پیسے کو آپ سیف ہیون میں منتقل کرتے رہے تو آپ ان کے بچوں اور بیوی کے بارے میں معلومات آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اصل میرا جو پرابلم ہے، میں بالکل مانتی ہوں بحیثیت اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان، ٹھیک، اور خدا اور رسول کا قانون تو چلتا ہی نہیں ہے۔ میں اور آپ ذکر کرتے ہیں، ہمارے خلفائے راشدین کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور میں آج وہی سنتی چلی آ رہی تھی کہ جس کے پاس پیسہ ہے، یہ قرآن میں واقعات تو بہت سے ہیں، پتہ نہیں میں لال بتی کے پیچھے لگی ہوں یا کیا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اگر ان کو یہاں پہ بھی دیا ہوا ہے تو وہ یقیناً بڑے اللہ کے قربت والے لوگ ہیں، اور وہ اسی چوری کے پیسے میں سے صدقے زکوٰۃ بھی کرتے ہیں۔ مگر اس میں سوال کیا ہوا ہے کہ جو فرعون تھا اس کو بھی تو اللہ نے بہت دیا ہوا تھا نا، اور اس کا پھر تو نام و نشان بھی مٹا دیا، مگر ہم قرآن کی ان حوالوں سے بھی ڈرتے نہیں ہیں۔ تو میرا اصل مقصد یہ تھا ٹو ٹیل ایوری بڈی کہ نیب کے قوانین میں جو ترامیم ہوئی ہیں ایکچولی اس کا بینیفٹ کس کو جائے گا، دیٹس واٹ آر ایکچوئل پرپز۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اور بھی عرض کر دوں۔ قوانین جو تبدیل ہوئے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کون لے گا اور کس کے پاس جائے گا، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ ہوگی نا امپلیمنٹیشن میں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک اور بات بتا دوں، ہمارے یہاں یہ بھی ایک بیماری ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے اس کے مقدمے پیچھے چلے جاتے ہیں اور مخالفین کو آگے پکڑ لیتا ہے نیب کے اندر، اور نیب اس کی تابع نیب اس کی برابر کرتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے بارے میں بھی جب اقتدار میں آئے تو ان کے اوپر بھی کئی کیسز تھے، ان کے اوپر ملنٹری کا کیس تھا، BRT کا کیس تھا، ملک جبہ کا کیس تھا، اور بھی کئی کیس تھے، وہ سارے کے سارے بند کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ دیکھیے گا کمال کی بات ہے، میں آپ بتا دوں، اب وہ جو فارم فنڈنگ کا کیس تھا وہ بھی 4 سال جب ان کی حکومت میں بند ہی رہا، اب جا کر تھوڑا پھر دوبارہ کھلا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قانون پہ ایسا ہمارا قانون ہونا چاہیے، اس لیے میں اسلامی قوانین کی بات کرتا ہوں۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں صرف چند منٹ میں آپ کے ڈیڑھ منٹ میں قوانین کی بات کر لیں، مگر اطلاق تو نہیں ہونا نا، آپ پہلے رشوت کو تو کنٹرول کریں نا۔ ہمارا کام تو ہے نا لوگوں کو بتایا جائے۔ نہیں سر، وہ پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کے قوانین آپ کے ملک میں چل رہے ہیں، ان میں تو آپ کے پاس رشوت بھی ہے۔ میرے ملک میں قوانین جو ہیں وہ آپ دیکھیے، میں چلیے ایک بات میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ نے کہا کہ حلل البیع حرم الربا، سود کے بارے میں اللہ کے بڑے واضح حکم نے کہا کہ یہ اللہ اور رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے، اور ہم نے اسلامی شریع کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف ہماری اسی حکومت جو ہے اس کے خلاف اپیل میں چلی گئی ہے۔ اللہ اس کے رسول کا کھلی جنگ میں یہ خود چلے گئے ہیں۔
تو اس ملک پر کیسے رحمت نازل ہو؟ مجھے یہ بتائیں. یہ کوئی ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں اور کسی اور ملک کا نظام چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ کو جمہوری نظام اتنا پسند ہے تو پھر پوری جمہوریت لائیں. پھر جمہوریت میں کہاں ہے کہ آپ کے بعد آپ کا بچہ پھر اس کا بچہ پھر اس کا بچہ، پھر جمہوریت میں یہ تو نہیں ہے. اگر آپ نے یہی جو آپ کسی ایک کے تو بنے، آپ تو اپنی مرضی کا قانون چاہتے ہیں. اس لیے نیب کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ مرضی کے مطابق کی گئی ہیں تاکہ ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں. اب مجھے یہ بتائیں، میں جیسے پہلے عرض کیا کہ اگر کسی نیب کے افسر کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر یہ جرم ثابت نہ ہوا پھر تو سیدھے 5 سال تم جیل کو اور 10 لاکھ 18 لاکھ تمہیں جرمانہ بھی ہوگا، تو مجھے بتائیے وہ کون پاگل ہوگا تفتیشی افسر جو کہ اس کیس پر ہاتھ لگائے گا؟ وہ کہے گا جی کسی اور کو رکھ لیں، آپ مجھے تو نیب سے ہی چھٹی دیتے ہیں، میں کہیں اور جاتا ہوں. بابر غوری صاحب 7 سال کے بعد پاکستان آئے. وہ کہتے تھے بابر والے میچ کوش کے دنیا دوبارہ نہیں سکی. وہ تو اس مزاج کے آدمی شپنگ سر کون سا بندہ اس مزاج کا نہیں ہے؟ چلیں یہ بتا دیں سبھی ہیں. کون سا بندہ اس مزاج کا نہیں ہے؟ مجھے ویسے پتہ کیا لگتا ہے، میں آج بڑا لائٹر موڈ میں پروگرام کو ختم کرنا چاہتی ہوں. میرا خون سڑ سڑ کے کئی کالی تھی آگے، اوپر سے کر سڑ سڑ کے اور کالا ہو گیا. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو چل ناؤ. وہ سر پاکستان میں بابر غوری بیچارے آئے اور ان کو مطلب کیا ہوگا کچھ اور بھی کیا ہوگا، تو مگر ان کو پکڑا جو ہے نا وہ اس بات پہ کہ انہوں نے الطاف حسین کی تقریر کے دوران تالیاں بجائی تھی. بھئی آپ کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں، وہ آپ کا لیڈر ہے، وائی ناٹ. اچھا پھر شرجیل میمن کتنا پیسہ لے کے گئے، آج شرجیل میمن کہاں پہ ہیں؟ تو پاکستان زندہ باد. مجھے پتہ سمیع بھائی کیا لگتا ہے، میں حسد کر رہی ہوں. بھلا کیسے؟ کیونکہ مجھے آج تک کرپشن کا موقع ہی نہیں ملا. یہاں جس کو موقع مل جائے نا وہ پھر ٹکا کے کرپشن کرتا ہے. وہ ہمارے جیسے اور آپ کے جیسے اس لیے سڑتے کڑتے ہیں کہ ہمیں کرپشن کا موقع نہیں ملا. مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اگر آپ کے سامنے کہا جائے کرپشن کے شاہکار تو کیا کہیں گے آپ؟ میں کہا آف کورس پاکستان، زرداری اور شرجیل میمن، اور یہ جو باہر آ کے بیٹھ کے شریف برادران. سر آپ کی تو دوستی ہے ان سے، ان کو کہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ بس پاکستان یہ پیسہ لے جائیں، ان بینک میں رکھیں. آپ کو کس نے کہا کہ میری اس سے دوستی ہے؟ آپ سر کوئی بات نہیں، ہونی چاہیے، پسند ہو سکتی ہے اپنی. دیکھیں ملنے ملاقاتیں سب سے ہو سکتی ہیں، ایسی نہیں بات سر نہیں وہ بہت اچھے ہیں، میرے تو ماڈل ٹاؤن سے ان کا تعلق ہے، بہت اچھے ہیں. مسجد کی ان کے خطبے سارے سنتے تھے ہم. ایچ بلاک سے آواز آیا کرتی تھی بی بلاک اور سی بلاک تک. دوستی اپنے لیول کے لوگوں سے وہ لوگ کرتے ہیں، ہم تو ان لوگوں میں نہیں ہیں، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم تو لکھنے والے بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہماری دوستی ان سے کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ سمیع بھائی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، مگر میں اب آپ کو کہتی ہوں لائٹر موڈ میں ختم کر دوں نا بات. آج کا سوال یہ ہے کہ ہمارے جتنے لسنرز ہیں اپنے اندر جھانکیے گا. جس کو موقع مل گیا نا انہوں نے تو ٹکا کے کرپشن کی تھی. یہ ہم جیسے نلائق نکمے پتہ کیوں بولتے ہیں؟ موقع ہی نہیں ملا تو ہم اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں. مجھے لگتا ہے لوگوں کو راستے سے تو نہ بھٹکائیے نا. دیٹس آل واٹ آئی وانٹ. اللہ کرے کہ ہم بہتر ثابت ہو سکیں. میں تو ہمیشہ کاؤنٹ کرتی تھی شاید مائیں اس ملک کو بدل سکتی ہیں، مگر اپنے چند لیڈروں کو دیکھا تو پتہ چلا ان کی مائیں تو گریٹ پیپل تھیں، مگر وہ بچے کیوں ایسے ہو گئے؟ ناؤ اٹس اے کوسچن مارک فار می. بہرحال جی سمیع بھائی آپ اختتام کیجیے گا، مجھے تو آپ یہیں پہ دیجیے گا اجازت. میں نے سمیع بھائی سے کہا تھا نیب کی تمام شکوں کو کور کرنا ہے. سمیع بھائی نے مجھے خلافت راشدہ پڑھا دی، وہاں میں میرا ہو گیا اختلاف ان سے. جی سمیع بھائی. بات یہ ہے کہ میں نے ایک ہی جملے میں ساری بات نیب کے قوانین کو کور کر دی ہے کہ میں ان تمام تبدیلیوں کے خلاف. سچی بات، میں اس کو بالکل اسلام کے منافی سمجھتا ہوں. اس بات کو اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ میں نے پورا ٹھوک بجا کے آپ سے بات کی، پھر میں نے اس کا علاج بھی بتایا. آپ نے کہا محاسبہ کریں، میں نے اس کا چیز میں اسلام کو نہ لے کے آئے نا، یعنی یہ تو سب کچھ اسلام ہے ہمارے لیے، سب کچھ ہی اسلام ہے. اسلام کو کیوں نہ لے کے آئے؟ جو جس چیز میں علاج ہے تو کیوں نہ کیا جائے؟ آپ ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اس میں پورا یقین کر کے کیمسٹ سے وہ میڈیسن لے کے کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں اور اس کی ہدایت مطابق کھانا شروع کر دیتے ہیں. اچھی بات ہے، ہم ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، میڈیسن کے بارے میں جانتے نہیں، میڈیسن کے انگریڈینٹ کے بارے میں نہیں جانتے،
لیکن ایک ڈاکٹر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ پتہ بھی نہیں کہ کتنا اچھا ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، اس کی پرسکرپشن جو ہے دھڑا دھڑ اس کی بتائی ہوئی گولیاں میڈیسن کیپسول وغیرہ کھاتے جا رہے ہیں، علاج کرواتے جا رہے ہیں مطلب. لیکن ایک اللہ جس نے ہمارے جس نے انسان کو بنایا، اس نے انسان کے لیے قوانین بنائے. آپ کہتے ہیں اس کا ذکر نہ کیا جائے. وہی قوانین انسانیت کی فلاح کے لیے آئیں گے تو انسان فلاح پائے گا، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. یہ اللہ نے خود کہا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں کہا. اب اگلا پروگرام اس میں رکھ لیجئے. آئیے مفتی بٹھا لیجیے اپنے ساتھ. میں قرآن صرف قرآن ہی کی بات کروں گا. نہیں سر، میں آپ کو ایک بات کہوں، زندگی میں اینی وے میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آرگیو آن دس. اللہ جنت نصیب کرے جناب ضیاء الحق، انہوں نے جب ریفرینڈم کرایا تھا نا تو پاکستان کے سادہ جو دیہاتی لوگ ہیں، پتہ ہے ان کو کہاں کنونس کیا تھا؟ ہرے پہ مہر لگانی ہے، سبز گنبد پہ، کملی والے کے گنبد کے اوپر مہر لگانی ہے ہرے پہ. بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا. تو میں صرف یہ کہتی ہوں کہ سیدھی سیدھی بات کرو، زیادہ بات کو گھما کے مت کرو. بہرحال بہت شکریہ جناب سمیع اللہ ملک صاحب، آپ کا بالکل ہم اپنے اعمال کو، افعال کو اس کے مطابق جو میرا مینول آف لائف ہے، آپ ہی کو بلکہ کسی نے مشورہ دیا تھا کہ تم کہہ کے مت بتانا کہ تم مسلمان ہو، تم اپنے طور طریقے سے ثابت کرنا. تو ہر بات میں لفظ اسلام کو ایڈ کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کے ایکشن سے ثابت ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو آپ ہر لفظ میں اسلام کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ جس مین وی آر بائنگ لوگوں کی فیورز کو ہم بائی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم بالکل ٹوٹلی آؤٹ آف آور ٹاپک وچ از ناٹ گڈ کر رہے ہیں نا. گفتگو کا جواب گفتگو نہیں دیا جا سکتا نا. آپ مجھ سے تو پوچھ مگر پھر ایک مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اس کا تعلق ہے، تو وائی ٹو مینشن اسلام؟ I know what my charter of life is. ایک دفعہ نہیں، میں 100 دفعہ پھر سے اسلام مینشن کروں گا، کیونکہ علاج ہی اسلام کے اندر ہے. چلیں ٹھیک ہے. What can I say? نہیں، علاج ہی اسلام کے اندر ہے. ٹھیک سر، ٹھیک سر. That's your school of thought. That's your school of thought. لا علاج مریض، اگلا پروگرام رکھ لیں اس لا علاج مریض کے لیے، پھر بات کر لیں گے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا. اور سمیع اللہ ملک صاحب، ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، دا بیٹر ٹروتھ UK ان کی ویب سائٹ ہے bettertruth.uk. اور وی ڈیفینیٹلی لک فارورڈ ود یور فیڈ بیک. ابھی دیجیے اجازت. اسٹے سیف اینڈ اسٹے بلیسڈ. نیکسٹ پروگرام تک